رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عہد میں ایک مخیریق نامی یہودی بھی شامل ہوا تھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا یہودیوں میں سب سے بہتر ہے، اسی لیے ائمہ نے لکھا کہ اس نے اسلام کو قبول کیا اور یہ یہودیوں کے پاس گیا تھا اور کہا تھا تمہارے پر حق ہے کہ تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرو، معاہدہ کیا ہوا ہے، آج معاہدے سے پھرتے ہو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسی طرح ایک شق عثمان تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے معرکے میں شریک ہوا تھا اور اس نے 7 سے 9 کافروں کو قتل بھی کیا تھا۔ جب وہ مرنے لگا اسی جنگ کے اندر تو صحابہ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے آج تو نے جرت و بہادری کے عجیب و غریب میدان سرگر بپا کیے ہیں، آج تو تجھے جنت کی بشارت ہو، تجھے شہادت کا درجہ مل جائے۔ کہتا کون سی جنت، کون سی شہادت؟ اپنی قوم کے لیے لڑا ہو۔ یہ حدیث جو ہے، یہ جو سیرت کا واقعہ ہے، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار ایک تو نیتوں کے اوپر ہوتا ہے اور دوسرا اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ انسان ساری زندگی برائی کرتا رہتا ہے، خاتمے کے قریب آ کے ایسے عمل کر جاتا ہے اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور کئی مرتبہ ساری زندگی نیکی کے عمل کرتا رہتا ہے، خاتمے کے قریب آ کے ایسی بری بات کہتا ہے کہ سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قدمان ان لوگوں میں شامل ہے، جان بھی لٹا دی، 7-8 کافروں کو بھی قتل کیا۔ جب پوچھا گیا کس کے لیے لڑا؟ اپنی قومی عصبیت کے لیے، اپنی قومی حمیت کے لیے۔ کس جنت کی بات کرتے ہو؟ ہرگز اس لیے نہیں لڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اس کی وفات کی خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ابھی تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، اس نے کیا کہا؟ تو آسمان سے وحی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ من اہل النار، او میرے بھائیو اس کو کہیں شہید نہ کہہ دینا، یہ عصبیت کی وجہ سے لڑا ہے اور یہ آگ میں جائے گا۔ دیکھیے ایک بندہ جان بھی لٹا رہا ہے لیکن اس کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میں نے اپنی قوم کا دفاع کیا۔ رسول اللہ کے ہمراہ شامل ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ آگ میں جائے گا۔ گویا اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر بھی ہے اور خاتمے کے اوپر بھی ہے، کہ جس عقیدے کے اوپر، جس نظریے کے اوپر وہ بندہ مرا بنیادی طور کے اوپر، وہی اس کا اگلی دنیا میں احتساب ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی بڑی تفصیلی ہدایات مسلمانوں کو جاری کی ہیں کہ اپنی جو آخری لمحات دنیا میں گزارنے ہیں، اس کے اندر جو انسان کے سامنے فتنے آتے ہیں ان سے کیسے نمٹنا ہے، ان سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے، شیطان کس کس شکل میں آ کے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس سے بچاؤ کی جو تدابیر ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بڑی اچھی طرح بتائی ہیں۔ اسی غزوے کے اندر جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، آپ کے سامنے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر چڑھ کے ایک جگہ پناہ لے لی، زخمی ہو چکے تھے۔ اس وقت ابو سفیان آیا اور آ کے کہنے لگا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں؟ رسول اللہ خاموش رہے۔ کیا ابو بکر تم میں موجود ہیں؟ ابو بکر بھی خاموش رہے، اور ساتھ ساتھ ڈائلاگ بول رہا ہے کہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، حضرت ابو بکر لگتا ہے انتقال کر گئے۔ پھر جب اس نے کہا نا عمر تم میں موجود ہے، لگتا ہے انتقال کر گئے، عمر نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو، حضرت عمر سے رہا نہ گیا، ابھی ہم زندہ ہیں اور تیرے غرور و تکبر کو خاک و خون میں شامل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا خاموش رہے، حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا خاموش رہے، حضرت عمر کے بارے میں جب اس نے کہا ابو سفیان نے، تو حضرت عمر سے خاموش نہیں رہا گیا۔ لیکن آپ نے ذرا غور کرنا کہ کفار مکہ کے اس وقت کے تو وہ سردار تھے، اسلام قبول کیا، سر آنکھوں پہ اسلام نے ساری پیچھے گناہ معاف کر دیے، لیکن ابو سفیان کو بھی پتا تھا، ابو سفیان کو بھی پتا تھا۔ اس نے رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ ابو بکر کا۔ ابو بکر کے بعد سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ عمر کا۔ یعنی یہ بات کفار کو بھی پتا تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، ابو بکر زندہ ہے تو اسلام زندہ رہے گا، ابو بکر جا چکے ہیں، عمر زندہ ہے تو اسلام زندہ رہے گا۔ ترتیب کفار کو بھی پتہ ہے، جو آج کے بعد نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں میں داخل کرتے ہیں، ان کو ترتیب کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء کون ہے، نبیوں کے بعد
چشم فلک نے حضرت ابو بکر سے افضل کوئی نہیں دیکھا، ان کے بعد عمر سا کوئی نہیں دیکھا۔ وہ ابو سفیان جو کفار مکہ اور قریش مکہ کے سردار ہیں، ان کو بھی اس ترتیب کا پتہ ہے۔ آج کے مسلمان اس ترتیب سے غافل ہیں۔ اور پوچھا، پھر اس نے نعرہ لگایا کہ حبل کیجئے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہو اللہ اعلی و اجل۔ پھر اس نے کہا میرے لیے، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ان کو جواب دینے سے منع کیا، تاکہ جب یک بارگی جواب دیا جائے تو اس کا حوصلہ پست ہو جائے۔ پہلے خاموش رہے تو گویا اس نے گمان کیا کہ رسول اللہ بھی چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، عمر بھی۔ ایک خوشی اور مسرت کی دشمن میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اچانک اس کا جواب دیا جائے تو اس کے حوصلے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب ابو سفیان نے دیکھا یہ تو تینوں کے تینوں زندہ ہیں، تو ابو سفیان کے حوصلے پست ہوئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی میں شامل تھا۔ اور اس نے اپنے قافلے کو، جو باپ کو بتایا تھا احد کے میدان میں جب صحابہ نے پلٹ کر وار کیا، اگرچہ نقصان ہو چکا تھا لیکن ان کے قدم اکھڑ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے بھی جانے میں عافیت محسوس کی۔ اور جب وہ لشکر لے کے واپس جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کرنے کا حضرت علی کو حکم دیا اور کہا چیک کر کے آؤ یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں کہ مدینہ کی طرف۔ اگر تو گھوڑوں پہ سوار ہے تو مدینہ کی طرف جائیں گے، اگر تو اونٹوں پہ سوار ہے تو مکہ کی طرف جائیں گے۔ تو وہ اونٹوں کی طرف سوار تھے، لیکن اسی لشکر کے اندر ابو سفیان کے ساتھیوں، اور ابو سفیان نے کہا یہ کیا ہوا، ہم تو جنگ جیت چکے تھے، اگر اچھی طرح ان کو تحقیق کرتے، ان کے تو حوصلے اکھڑ چکے تھے، ہم نے اچھی طرح قتل نہیں کیا، آج بدلے کا موقع تھا، ہمیں لے لینا چاہیے تھا، ہم کس طرح جنگ حالی چھوڑا ہے۔ گویا درمیان میں اس کا ارادہ بنا واپس پلٹنے کا، لیکن وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی اپنائی۔ انشاءاللہ اسی بات کو اگلے جمعے سے آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔